بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا ان کو مٹاون والا ان کو مٹاون والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا اللہم صل علی سیدنا و مولانا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی
مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة حضرت ذوالفقار اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اس کی توفیق خاص سے آج ہم قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ابتدا کر رہے ہیں اور سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورتوں میں سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں مختلف موضوعات ہیں جو انسان کی معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو اس کی زندگی کے ذاتی معاملات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو معاشرتی تعلقات ان کے حوالے سے مومنین کی صفات اور مومنین متقین اور منافقین سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ان مسائل سے واسطہ نہیں تھا جو مدینہ میں آ کے مسائل سے واسطہ تھا۔ مکہ میں کفار کے ساتھ مقابلہ تھا، کفار کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو مدینے میں آگے ایک تیسری بلا سے واسطہ پڑا، اور وہ تیسری قسم کی بلا جو تھی وہ منافقین تھے۔ وہ کون تھے؟ منافق۔ کافر سے بھی مقابلہ ہو رہا تھا، کافروں کے ساتھ معاملات کیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ لڑائی تھی یا جو کچھ بھی تھا، لیکن مدینے میں جب پہنچے تو
کافروں کے ساتھ ساتھ منافقین سے بھی واسطہ پڑا۔ منافقین کون تھے؟ جو ظاہراً تو مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے۔ سورہ بقرہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ قول و فعل کا تضاد۔ انسان کا ظاہر کچھ اور اس کا باطن کچھ اور، اس کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے تو ایک یہ تیسرا طبقہ نیا نمودار ہوا تھا۔ ان میں یہودی تھے اور ان میں کچھ ایسے تھے جو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب بھی دا لگے گا ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ایک طبقہ تھا۔ اور سورہ بقرہ جو ہے یہ ایسے قول و فعل کے تضاد والے لوگوں کے ساتھ کیسے نمٹا جائے اس کے حوالے سے بھی اس میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ ایک پہلی چیز تو یہ تھی کہ جو مضامین ہیں میں وہ آپ کے سامنے آج اس کے تعارف اور ابتدائی آیات سے پیش کروں۔ سرزمین مکہ میں جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا وہ بت پرست تھے۔ پہلا طبقہ کون سا تھا؟ جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے لا تعداد بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ بت ہماری مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں، یہ ہمیں کھانا دے سکتے ہیں، یہ ہمیں پلا سکتے ہیں، یہ ہماری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، یہ ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طبقہ تو مدینہ میں جو تھا، اور وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اور انہی بتوں سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خالق اور مالک کا دین لے کے آئے تھے جس کی شان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ ایک مالک کی قائل تھے، توحید کے قائل تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بت پرستوں کو سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، یہ تعلیم دی۔ ایک طبقہ یہ تھا۔ دوسرا جو طبقہ تھا یہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے جو یہود ہیں۔ آج بھی جو یہود ہیں وہ تیاری کر چکے ہیں اسرائیل سے کہاں تک پہنچنے کا؟ مدینہ تک پہنچنے کا۔ مسلمان ابھی الجھے ہوئے ہیں کن چیزوں میں؟ شلوار اچھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، 11ویں دے چول کھانے چاہیے نے کہ نہیں کھانے چاہیے۔ دنیا ہمیں مٹانے کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، اور وہ متفق ہیں۔ وہ جب بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی باری آئے گی سارا کفر کیا ہوگا؟ ایک جگہ پر۔ آپ اکثر نیٹو کا نام سنتے ہیں۔ نیٹو کیا ہے؟ یہ سارا اکٹھ ہے جو امریکہ کی سرپرستی میں دنیا کے وہ ممالک جو ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو تباہ و برباد کرتے رکھ دیتا ہے۔ ہم تو کسی شمار کتار میں نہیں ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں، اور وہ آج بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور یہ میں جو آپ سے بات عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑا خاص نقطہ ہے، اور جس طبقے سے حضور کا واسطہ پڑا تھا آج بھی امت مسلمہ کا واسطہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو اپنی اسمبلیوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے لوگ رائے عامہ ہموار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چند دنوں کی بات، اور یہ آج سے نہیں کر رہے، یہ 22 سال ہو گئے ہمیں دیکھتے ہوئے۔ یہ ہر 2-3 سال بعد ایک ایسا طبقہ ہے جسے پرموٹ کیا جاتا ہے
اور وہ اسرائیل کے حق میں ہو جاتا ہے۔ پاکستان سے 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے ارباب اقتدار اور اختیار سے 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات پر سارے متفق ہیں کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، آپ اس پر، میں ذاتی طور پر اس کو اتنی شدت کا بھی قائل نہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ کیا ہے، ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ موقف اختیار کیا تھا جب تک اہل فلسطین کو حقوق نہیں دیے جائیں گے تب تک ہم اس ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور آج یہ واپس پانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا، ہماری تو اصل جگہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری کچھ چیزیں میں مناسب آپ سے نہیں سمجھتا جو آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ انہی کے ساتھ پڑا۔ یہ پیروکار تو حضرت موسیٰ کے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر چکے تھے، اور یہ ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین۔ اس کا جب آخری وقت آیا، اس نے ہر وقت موقع پر حضور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اپنے جیسے ہی جنگ شروع ہوتی، سجن تو وہ ہوتا ہے جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اوکھے ویلے کاری آوے تے چنگیاں دی اشنا، نسلی وہ ہوتا ہے جب اس کے دوست پر مشکل پڑتی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ آسانی میں سارے دوست ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو سارے رشتہ دار آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ تو مشکل وقت میں جب بھی مسلمانوں پہ مشکل وقت آتا تھا، یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو ساتھ لیتے اور سائڈ پہ ہو جاتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو مسخ کیا ہوا تھا۔ یہ دوسرا طبقہ تھا جس سے مدینہ میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ پڑا۔ تو اس میں سورہ البقرہ میں 3 طبقات کا ذکر ہوا ہے۔ مومنین کے اوصاف، کفار کے جو عقائد ہیں وہ ان میں بت پرستی ہے، وہ اللہ کے لیے سوا دوسروں کو ماننے والے تھے۔ تیسرا کون تھے؟ منافقین، اور نفاق کی جو علامات ہیں وہ اللہ کریم نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمائی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، قاف ہا یا عین صاد، یاسین، طٰہٰ، قاف، نون والقلم، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ھذا سر بین اللہ ورسولہ، یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ یہ کیا ہے؟ جبریل قرآن لے کے آتے تھے، لیکن وہ ان الفاظ پہ مطلع نہیں ہوتے تھے۔ کیا قرآن ہے، قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا مقصد ہی نہ ہو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک تر چیز کا بیان قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ الف لام میم، سورہ بقرہ کی ابتدا ہی حروف مقطعات کے ساتھ کی گئی۔ حروف مقطعات کیا ہے؟
یہ انشاءاللہ عزیز ہم سورہ بقرہ کے دوران کسی دن، چونکہ یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، تو میں آج چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کر دی جائے انشاءاللہ عزیز۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کے حوالے سے چونکہ اس کا بیان ضروری ہے تاکہ آئندہ بھی جب بھی آئیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کن میں سے ہیں حروف مقطعات۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، باقی اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جو جانتے ہیں ان میں سے راسخین فی العلم، وہ بھی قرآن کی ایک اصطلاح ہے، وہ لوگ جن کا تعلق محمد الرسول اللہ کے سینہ اطہر کے ساتھ ہوتا ہے ان کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ آپ سے پھر کبھی انشاءاللہ عزیز عرض کروں گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں، قرآن کا ایک ایک حرف حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، یہ ایک دوسرے سے ٹکراتا بھی نہیں، اور اس میں نہ پہلے شک تھا نہ آئندہ کبھی شک ہوگا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ نازل کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے، اور اس کی حفاظت یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ میں لے لیا، کسی دنیا والے کے ذمے قرآن کا جو حفاظت ہے وہ نہیں رکھی، اور اس کو اس قدر پختہ کیا گیا، آپ کا 4 سال کا بچہ آپ کو الحمدللہ رب العالمین، آپ اس کے سامنے رب العالمین نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کو روک دے گا، وہ کہے گا نہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو قرآن ہے یہ حفظ ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں 8 سال کے بچے کو قرآن حفظ ہو جاتا ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مولانا احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے تھے، سید نعیم الدین مراد آبادی مراد آباد سے بر صغیر کے جید علماء میں سے مناظر تھے یہ اپنے زمانے کے۔ ایک آریہ ہندو تھا، اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، تو وہ آریہ جو مناظر تھا وہ ہندو کو کہنے لگا مجھے تمہارے قرآن کے 15 سپارے یاد ہیں، تمہیں ہماری وید کتنی یاد ہے یہ تو بتاؤ۔ میرا عالم یہ ہے کہ مجھے تمہارے 15 سپارے یاد ہیں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی فرمانے لگے اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرے رب کے کلام کا کمال ہے کہ یہ تیرے جیسے بندے کے سینے میں بھی پہنچ گیا، تجھے حفظ ہو گیا، لیکن تمہاری وید فرمایا تجھے کتنی یاد ہے، چل میں تو تیرے مذہب کو ہی نہیں مانتا، کہنے لگا منو کوئی نہیں ہوندی، کہا تیری وید تیرا مذہب اور تمہاری کتاب تمہیں یاد نہیں، لیکن ہماری کتاب کے 15 سپارے یاد ہیں۔ فرمایا یہ قرآن ایک ایسا نور ہے کہ یہ تیرے جیسے بندے کے سینے میں بھی پہنچ گیا، یہ اس کا اعجاز ہے۔ اسے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ ہے قرآن کی حفاظت کہ ہمارا 8 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، اسے قرآن اس کے سینے میں کیا کرتا ہے؟ قرار پا جاتا ہے، اور اللہ نے اسے آسان کیا۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا کیا ہے؟ یہ آسان کیا اللہ نے، اور قرآن کی برکتیں اس قدر ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں ہم جب بچے تھے، یہ شکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ ڈیرے جا کے ہمارے پاس پڑھتے تھے، میرے تو بڑے چھوٹے بڑے، تو ہم یہ فجر کے وقت یہ یہاں سے کندن پور سے جایا کرتے تھے، ایسے ہی فجر کے وقت جاتے تھے، اور ہم بھی فجر کے وقت 2 وقت قرآن پاک پڑھتے تھے، اسکول جانے سے پہلے اور اسکول جان تو
اسکول سے واپس آ دو وقت قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، کسی کا دوترا ہے، پوتا ہے، بیٹا ہے، آپ کے بچے کتنے وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ ایک وقت بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، روندے میں سویر دا سکولے گیا سی، پھر ٹیوشن سے ٹر گیا، انہیں لوگ کتوں پڑھائیے کاری کو۔ یہ ہم قرآن کو اہمیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے دنیا کا علم بھی اس کے سینے میں جگہ نہیں پاتا۔ یہ غیرت مند رب کا دین ہے، یہ غیرت مند نبی کا پر نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ آپ اس کو ہلکا سمجھیں گے تو اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت میں ہلکا کر دے گا۔ یہ یاد رکھیے، جو کچھ بھی اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اس کتاب کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن کو اول درجہ دے کر، قرآن کو اہمیت دے کر سکھائیے، پھر دیکھیے آپ کا بچہ دنیا میں بھی ترقی پاتا ہے۔ سر منور صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے جن لوگوں نے آپ کے پاس بچے بھیجے، 100 بچہ اگر اس علاقے کا سکول میں آتا ہے ان میں میٹرک تک کتنے پہنچتے ہیں؟ بندہ پوچھے کی کون کھولے یہ بھائی جے تسی ایک ٹائم ہی قرآن نہیں پڑھایا، سکول ہی کر لیا تھے، کیڑا تھوڑے جو سائنسدان بنی ہے؟ کس نے کون سی ایجادات کی؟ آپ نے دنیا میں کون سا تیر مار دیا ہے یہ بتا دیں۔ ساڑھے علاقے چاہتے نے جنی دیر سکولوں نہیں چھڑیا انی دیر روٹی سکھ دی نہیں کھادی، پہلے پھر ٹریک سوٹا کا کام سیکھا یا پھر یہ ایسا ہی ہوا۔ تو قرآن یہ دنیا کے معاملات کو بھی ہمارے لیے آسان